اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فعل ثلاثی مجرد پڑھ رہے تھے، اس میں ہم مضارع معروف کو سیکھ رہے ہیں۔ تو آج اس کا تیسرا باب ہم پڑھیں گے، باب ضربہ یضرب۔ باب ضربہ یضرب، اس سے پہلے ہم جو اس میں چینجز آتی ہیں ان کا ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ مضارع کی جو حروف اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے یا، ایک حرف یا استعمال ہوتا ہے اوپر زبر کے ساتھ۔ یہ حرف پوری گردان میں 4 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف تا استعمال ہوتا ہے اور یہ پوری گردان میں 8 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الف، یہ 1 دفعہ استعمال ہوتا ہے، اور نون جو ہے وہ 1 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو یہ تو تمام علامات مضارع کی ہیں اور یہ فعل کے شروع میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب جو اینڈ میں استعمال ہوتی ہیں تو ان میں سے جو 2 ہیں، الف اور نون، اور نون کے نیچے زیر، یہ 4 دفعہ استعمال ہوتی ہے اور یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح واو اور نون پہ زبر ہے، واو پہ سکون ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکر حاضر اور مذکر غائب کی جمع کے لیے، یہ 2 دفعہ استعمال ہوئی ہیں۔ اسی طرح صرف نون، غنہ اور تنہ سے یہ 2 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی بڑی چینجز ہیں، یہی اینڈ والی۔ فعل ان کے درمیان میں رہتا ہے، یعنی کہ فعل سنٹر میں رہتا ہے، اور یہ چینجز اس طرف والی شروع کی ہیں اور اس طرف والی اینڈ کی ہیں، فعل کے اینڈ میں۔ اب ضربہ کا مطلب فتح اور نصرہ 2 باب ہم پڑھ چکے۔ فتح میں فرق کہاں آتا ہے فتح اور نصرہ میں، کہ اس کے فتح کے عین کلمہ پہ زبر ہوتی ہے، وہ ماضی میں بھی زبر ہے اور مضارع میں بھی زبر لیتی ہے، جبکہ نصرہ کے عین کلمہ پہ ماضی میں تو زبر ہے لیکن مضارع میں آ کے وہ پیش میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح فتح نصرہ سے جدا ہوا۔ تو آج ضربہ کو دیکھتے ہیں کہ ضربہ کے عین کلمہ پر بھی زبر ہے ماضی میں، یاد رکھیے گا، ماضی میں عین کلمہ پہ زبر ہے۔ تو اب یہ ہے اس کا عین کلمہ را۔ اب جب اس کا مضارع بنایا جاتا ہے تو اس کا مضارع میں یہ زبر زیر میں چلی جاتی ہے، یہ زبر زیر میں چلی جاتی ہے، اور پورے مضارع کی گردان میں یہ عین کلمہ کے زیر پر ہی رہتی ہے۔ یہ چینج آئی ہے، اور اس چینج نے باب ضربہ کو نصرہ اور فتح دونوں سے جدا کر دیا ہے۔ مطلب کہ ماضی میں ضربہ کے عین کلمہ پہ زبر تھی، جو مضارع میں آنے پر زیر میں بدل گئی ہے۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا۔ یضرب کا مطلب ہوگا وہ مارتا ہے، یہ پریزنٹ ہو گیا، مارتا ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہو گیا۔ انگلش میں ہم اس کو یوں کہیں گے، ہی بیٹس،
وہ مارتا ہے. He beats. He beats. وہ مارتا ہے. اب ضربہ کو اسی طرح ہم چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم مذکر غائب کے لیے مضارع میں کیسے کیا چینجز آتی ہیں. ضربہ لکھا، ضاد پہ ہم سکون رکھتے ہیں، ہین کلمہ پہ اب ضربہ کے ہین کلمہ پہ زبر ہے تو مضارع میں آنے پر اس کے ہین کلمہ پہ زیر آ جائے گی. اس کے بعد با، جو لام کلمہ اس کا با ہے، اس کے اوپر پیش رہتی ہے. تو اس کے ساتھ جو حرف مضارع کا حرف اٹیچ ہوتا ہے وہ یا ہے. تو جب یا کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے یضربو. یضربو وہ مارتا ہے. اس کا جب ہم مؤنث بناتے ہیں تو اسی طرح ہم ضربہ لکھیں گے، ضاد پہ ہم سکون لائے ہیں، ان کلمہ پہ زیر ہے اور جو با ہے اس کے اوپر پیشی رہتی ہے. اب اس کی جو متصل حرف ہے وہ ہے تا. تا کو جب اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے تضربو. تضربو. تضربو کا مطلب وہ مارتی ہے. غائب کے دونوں غائب کے صیغے ہیں، وہ مارتا ہے، وہ مارتی ہے. اب اسی کا حاضر کا اگر بنائیں ہم مذکر کے لیے تو پھر اس کے لیے پھر ہم ضربہ لکھیں گے، ضاد پہ سکون، عین کلمہ پہ یاد رکھیے گا زیر آئے گی اور با پہ پیش. تو حاضر کے لیے مذکر کے ساتھ تا علامت مضارع ہے. یہ علامت مضارع ہے. یہی علامت مضارع ہیں جن سے مضارع کو پہچانا جاتا ہے. تو یہ تا آئی اور اس کے اوپر زبر آئے گی. تضربو، تو مارتا ہے، تم ایک آدمی مارتا ہے، تو ایک لڑکا یا ایک مذکر مارتا ہے. اب اگر ہم اس کا مؤنث بنائیں تو اسی طرح ضربہ، ضاد پہ سکون، عین کلمہ پہ زیر اور با پہ پیش. اس کے ساتھ جو علامت مضارع اٹیچ ہوگی وہ تا ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن گیا، یہ بن گیا تضربو. تضربو یعنی کہ تم لڑکی مارتی ہو. تو یہ تینوں ایک بن جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو چینج کر کے، تضربو کو چینج کر کے اس کے ساتھ یا اور نون لگایا جاتا ہے. نون پہ زبر ہوتی ہے، یا پہ سکون ہوتا ہے. پیش کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کمپیٹیبل نہیں ہے تو پیش کو کاٹ دیتے ہیں اور با پہ ہم زیر لے کے آئیں گے. تضربینا. تضربینا، تم ایک لڑکی مارتی ہو. تضربینا. تضربینا. اب ہم متکلم کے لیے اگر بنائیں تو متکلم کے لیے علامت مضارع جو ہے یہ ضاد پہ سکون، عین کلمہ پہ زیر، با پہ پیش، اور اس کے لیے علامت مضارع جو ہے وہ ہے الف اور الف کے اوپر زبر. تو بن جاتا ہے اضربو. اضربے کو مطلب ہے میں مارتا ہوں، میں مارتا ہوں. اگر ہم اس کا جمع بنائیں تو پھر اس کے لیے ہم پھر ضربہ لکھیں گے، ضاد پہ سکون، سکون آتا ہے اور یہ تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں اس کو. ضاد پہ سکون، عین کلمہ پہ زیر اور با پہ پیش ہے. یہ نخنوں کی ضمیر کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے جو ہم
استعمال کرتے ہیں نخنوں کے لیے وہ نون علامت مضارع. نضربو، نضربو بن گیا. نضربو کا مطلب ہے ہم مارتے ہیں، ہم مارتے ہیں. اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں. یہ یہاں سے پھر دیکھ لیں. یضربو وہ مارتا ہے، تضربو وہ مارتی ہے، تضربو تم مارتے ہو، تضربینا تم لڑکی مارتی ہو، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں. یہ چھ جو ہیں، 6 صیغے ہم نے اس طرح سے مکمل کر دیے. اب باقی بچتے ہیں 8 صیغے. اس طرف کی علامات ہم سمجھ چکے. اب دوسری طرف کی علامات کو لے کے چلیں تو یہاں سے شروع کریں. یضربو وہ مارتا ہے، ہی بیٹس. یضربو وہ مارتا ہے، ہی بیٹس. تو اس کا تثنیہ بنائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہی الف اور نون کے نیچے زیر اٹیچ کیا جاتا ہے اور لام کلمہ پر زبر لے کے آتے ہیں تو بن جاتا ہے یضربانے. یضربانے وہ 2 لڑکے مارتے ہیں، یضربانے وہ 2 لڑکے مارتے ہیں. اب اس کی اگر جمع بنائی جائے تو یہاں سے واو اور نون، یہ والا نون پہ زبر ہم یہاں اٹیچ کر دیتے ہیں اور با پہ پیش رکھتے ہیں. یضربونا، یضربونا وہ سب لڑکے مارتے ہیں، وہ سب مذکر مارتے ہیں. دے آل بیٹ، یہاں پہ ہوگا دے بوتھ بیٹ، جمع پہ ہوگا دے آل بیٹ. یہ غائب مذکر غائب کی 3 صیغے مکمل ہوئے. اب مؤنث غائب کے لیے ہم یہاں پہ علامت مضارعہ جو ہے وہ تا استعمال کرتے ہیں. تضربو، ماضی میں بھی ہم تا استعمال کرتے تھے سکون کے ساتھ، وہ اینڈ پہ آتا تھا، یہاں شروع میں آتا ہے. تضربو وہ مارتی ہے، شی بیٹس. تو ایک کے لیے یہ اس کا تثنیہ بنائیں تو وہی الف نون والا اٹیچ کریں گے اور آخری حرف پر زبر لے کے آئیں گے. تضربانے، تضربانے وہ 2 لڑکیاں مارتی ہیں یا وہ 2 مؤنث مارتی ہیں. دے بوتھ بیٹ، دے بوتھ بیٹ. اس کی جمع بنائیں تو اس کے لیے ہم ہنہ کی ضمیر سے نون اٹھا کر لاتے ہیں اور آخری لام کلمہ پہ سکون لاتے ہیں تو اس سے بن جاتا ہے یضربنا. یضرب ضربہ سے آ گیا، یضرب اور نون ہنہ سے آ گیا. یضربنا وہ سب مارتی ہیں. دے آل بیٹ. تضربو، تضربانے، یضربنا، یضربنا. یہ 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. اب مذکر حاضر کے لیے، مذکر غائب کے لیے ہم نے استعمال کیا یضربو اور مذکر حاضر کے لیے تضربو. تضربو تم مارتے ہو، یو بیٹ. اس کا تثنیہ بنائیں تو بنتا ہے الف نون کے اضافے کے ساتھ تضربانے، تضربانے. یو بوتھ بیٹ تم دونوں مارتے ہو. اس کا جمع بنائیں تو واو نون کے ساتھ تضربونا، تضربونا. یو آل بیٹ تم سب مارتے ہو. یہاں تک یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر حاضر کے. مؤنث کے لیے تضربینا، تضربینا یہاں یا کا اضافہ کیا گیا اور با کی جو پیش تھی اس کو زیر کیا گیا ہے کیونکہ یا کے ساتھ کبھی بھی پیش یا زبر نہیں آتی، زیر ہی آتی ہے. تضربینا، تضربینا تم ایک لڑکی مارتی ہو. یو ون گرل بیٹ، یو ون گرل بیٹس. اب اس کا تثنیہ بنائیں تو الف نون کے ساتھ تضربانے، تضربانے تم 2 لڑکیاں مارتی ہو. یو بوتھ گرل بیٹ تم 2 لڑکیاں مارتی ہو. اب اس کا جمع بنایا جائے تو جمع کے لیے انتنا تم سب، وہ اس ضمیر کے ساتھ تضربنا، تضربنا تم سب مؤنث مارتی ہو یا تم سب لڑکیاں مارتی ہو. یو آل بیٹ، یو آل بیٹ. تضربینا، تضربانے، تضربنا
یہ 3 صیغے ہو گئے مؤنث حاضر کے. 12. اب متکلم کے لیے اس میں ہم جان چکے ہیں، کافی گردانے پڑھ چکے ہیں کہ مذکر و مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اس کے 2 ہی صیغے ہیں دونوں کے لیے، ایک سنگل کے لیے ایک جمع کے لیے. سنگل انا کی ضمیر ہے اضربو، الف علامت مضارعہ کیا ہے؟ الف. اضربو، اور اس کا میں مارتا ہوں، اٹ مینس میں مارتا ہوں، آئی بیٹ. اور اس کا جب تثنیہ بنایا جائے تو بنتا ہے نضربو. یہ نخنوں کی ضمیر سے نون لائے ہیں ہم. نضربو، ہم 2 مارتے ہیں، ہم 2 مارتے ہیں. وی بوتھ بیٹ. اب ہم سب مارتے ہیں تو وہی نخنوں کی ضمیر ہے نضربو. نضربو، ہم سب مارتے ہیں. وی آل بیٹ. یہ والا تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے لکھا گیا ہے. تو 14 صیغے پورے ہو گئے. یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو. کامن کو پھر دیکھ لیتے ہیں ہم. یہاں پہ دیکھیں تو تثنیہ کے لیے سب کے ساتھ الف نون الف نون الف نون 4 دفعہ ہے. یہاں پہ علامت مضارعہ ایک کے ساتھ مذکر غائب کے ساتھ یا آئی ہے، باقی تمام مذکر مؤنث تینوں کے ساتھ تا آئی ہے. یضربان، تضربان، تضربان، تضربان. تو اس کے بعد اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں مذکر غائب کے لیے یضربونا، واو نون آیا، اور یہ مذکر غائب جمع کے لیے ہے. اب اس کا اگر مذکر حاضر جمع کے لیے تو یا کو چینج کر کے تا لگاتے ہیں. تضربونا، تم سب. یضربونا، وہ سب. تضربونا، تم سب. اب مؤنث کے لیے دیکھیں تو یضربنا، ہنا سے نون، یضربنا، اور انتنا سے اگر نون اٹھائیں تو تضربنا. اس میں بھی یا اور تا کا ڈفرنس ہے. یضربنا، تضربنا. وہ سب مارتی ہیں، تم سب مارتی ہو. یہ ہو گیا. اب ہم اگر ایک دفعہ اس کو ضمیر کے ساتھ اٹیچ کریں، یہاں پہ ضمیر جو ہوگی ہوا کی ہے. ہوا کے لیے ضمیر ہو تو کیا بنتا ہے؟ یضربو. کیا؟ یضربو. ہما کے لیے ہو تو یضربان، یضربان. یہاں ہم واو سے ہم نہیں آتا ہے، ہم کی ضمیر یضربونا، یضربونا. وہ لڑکی کے لیے ہیا، ہیا کی ضمیر کے لیے تضربو، تضربو. اور اس کا تثنیہ ہما، تضربان، تضربان. ہنا، یضربنا، یضربنا. ہنا کی ضمیر کے لیے یضربنا. انتا مذکر کے لیے تضربو، تضربو. انتما مذکر کے لیے تضربان، تضربان. انتم مذکر کے لیے تضربونا، تضربونا. انتے مؤنث کے لیے حاضر تضربینا، تضربینا. انتما مؤنث حاضر کے لیے تضربان، تضربان. انتنا تم سب حاضر مؤنث کے لیے تضربنا، تضربنا، تضربنا. انا کی ضمیر کے لیے انا ہو تو اضربو، اضربو. اور نحنو اس کی جمع آئے تو نحنو کی ضمیر کے لیے نضربو، نضربو. یہ تمام گردان پوری ہو گئی. اس کو جتنا پریکٹس کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا. تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا. اضربو، نضربو. یہ یا، تا، الف اور نون، ان کو اچھی طرح پہچان لیں. یہی علامت مضارعہ ہیں. علامت مضارعہ یہی علامت ہیں، انہی سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کا ہے یا فیوچر ٹینس ہے، مستقبل کا ہے.
یہ علامتیں باقی یہ تثنیہ کی ہیں اور یہ جمع کی علامتیں ہیں. یہ 2 2 4 جمع کی ہیں اور الف اور نون تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کی خود بھی پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے. اور یہ ایک لفظ ہے، اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں. ظالمہ، 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 ظالمہ یظلم. یہ لیٹر ہے ظالمہ، اس کا ہوتا ہے یظلم. یہ بھی اسی باب میں آتا ہے. ضربہ یضرب، ظالمہ یظلم. اور دوسرا صبر یصبر، صبر یصبر، صبر یصبر. ظالمہ یظلم، صبر یصبر. ظالمہ اس نے ظلم کیا، صبر اس نے صبر کیا. تو ان لیٹرز کے ساتھ اپنی گردانیں بنا لیجئے گا، پریکٹس ہو جائے گی. دل چاہے تو کمنٹس میں بھیج دیجئے گا، نہ چاہے تو چھوڑ دیجئے گا. آج کے لیے اتنا ہی.